السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ہماری لامحدود کائنات اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان تخلیق ہے جو اپنے بنانے والے کی بڑائی اور شان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس وسیع اور پراسرار کائنات میں ایک مستقل نظام کام کر رہا ہے جو ایک ترتیب میں ہے، مثلاً ستاروں کا بننا اور تباہ ہونا، سیاروں اور چاند کا اپنے مخصوص مدار کے گرد گھومنا اور بلیک ہولز کا بننا وغیرہ۔ کائنات میں موجود یہ مخصوص نظام، ہماری دنیا اور ہم خود انسان، کیا واقعی محض اتفاق سے 14 بلین سال پہلے ایک عظیم دھماکے سے جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں اس کے ذریعے وجود میں آئے؟ اور سائنس بھی کائنات یا انسانوں کی پیدائش کے اسی نظریے پر یقین رکھتی ہے، یا پھر اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جس نے اس پورے نظام کو ایک ترتیب سے بنایا اور اس میں اسی کے بنائے گئے قانون چل رہے ہیں جسے نہ تو کبھی کوئی بدل پایا اور نہ ہی کبھی بدل پائے گا؟ یہ سوال ماضی میں بھی بحث کا حصہ رہا، جدید سائنسی انقلاب کے ذریعے آج بھی اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور انسان کائنات کے ایسے ایسے راز جاننے میں کامیاب ہو چکا ہے جو ماضی میں جاننا ناممکن تھا، اور یقیناً مستقبل میں بھی اس موضوع پر مزید بحث اور تحقیقات جاری رہیں گی۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں یا اس سے اوپر کہیں وجود رکھتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا سائنسی ثبوت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اگر ہم سائنسی طور پر دیکھیں تو یہ محض اتفاق لگتا ہے، کیونکہ اس کے مطابق آج سے تقریباً 14 بلین سال پہلے ایک عظیم الشان دھماکے کے ذریعے نتھنگ پوائنٹ سے ہماری پوری کائنات وجود میں آئی، جسے ہم بگ بینگ کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ یوں 4.5 ارب سال پہلے زمین ایک صحیح آربٹ یعنی ہیبیٹیبل زون میں چلی گئی، جہاں درجہ حرارت اور موسم زندگی کے وجود کے لیے بالکل مناسب تھا۔ 4 ارب سال پہلے زمین پر موجود سمندروں کے پانیوں میں کچھ بیکٹیریا پیدا ہوئے جسے کمپلیکس لائف کہا جاتا ہے۔ یہ صرف سورج کی روشنی اور پانی سے بڑھتے رہے۔ یہی بیکٹیریا ایک سیل والے جاندار سے مختلف جانداروں کی شکل میں بدل گئے، جنہوں نے ماحول کو آکسیجن سے بھر کر زمین کے خطرناک ماحول کو ختم کیا۔ پھر اوزون لیئر پیدا ہوئی جو کائنات کی مضر صحت شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، اور وین ایلن ریڈیشن بیلٹ بنا جو خلا میں موجود آوارہ شہاب ثاقب کو زمین پر آ کر تباہی مچانے سے روکتی ہے۔ کروڑوں سال بعد زمین انسانوں کے رہنے کے قابل ہوئی جب ایک ایسی مخلوق وجود میں آئی جو سمجھدار تھی، یعنی ہم انسان۔ اس کے ساتھ ساتھ جانداروں کی کئی نسلیں اور قسمیں بھی وجود میں آئی۔ کیا یہ سب کچھ واقعی اتفاق ہو سکتا ہے؟ اگر سائنس یہ مانتی ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے اس بگ بینگ کے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ کس کے حکم پر ہوا اور کس مقصد کے لیے؟ اور کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ایسے نتھنگ پوائنٹ میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ یہ پھٹ کر پھیلنا شروع ہو گئی؟ کیونکہ سائنس مانتی ہے کہ ہر چیز کے ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جسے سائنسی مشاہدات اور تجربات کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن آج بھی وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہماری کائنات میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ یعنی کائنات میں کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، تو پھر انسانوں کا پیدا ہونا کس طرح اتفاق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد مر جاتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا انسان بنا کسی مقصد کے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں؟ اس معاملے میں سائنس ابھی تک خاموش ہے، کیونکہ بے شک انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی عبادت اور ان کی آزمائش کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا۔ جس طرح کائنات میں پہاڑ، سمندر، پیڑ پودے جیسی کسی چیز کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، اسی طرح انسانوں کا پیدا ہونا بھی بنا مقصد نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا جسم بھی ایک مکمل اور پرفیکٹ ڈیزائن ہے۔ دماغ پورے جسم کو پیغامات بھیج کر کنٹرول کرتا ہے، اور آنکھیں جو ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں 7 سے 10 ملین رنگوں کو دیکھ سکتی ہیں، اور اس سے ہم یہ خوبصورت کائنات دیکھ پاتے ہیں۔ کانوں سے آواز اور ناک سے خوشبو اور بدبو کو سونگھ پاتے ہیں۔ زمین پر موسم موجود ہیں، روشنی کے لیے سورج موجود ہے۔ زمین ایک پرفیکٹ انداز میں گولڈی لاک زون میں موجود ہے اور ایک مخصوص رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اگر یہ اپنی مقررہ رفتار سے تیز گھومتی تو زمین پر آندھیاں اور طوفان انسان کو اڑا لے جاتے۔ اگر آہستہ گھومتی تو درجہ حرارت دن میں انتہائی زیادہ اور راتوں میں انتہائی کم ہوتا۔ اگر زمین کا سائز بڑا ہوتا تو ہائیڈروجن کی وجہ سے زندگی ناممکن ہوتی، اور اگر نارمل سائز سے چھوٹا ہوتا تو ماحول یا موسموں کا بننا ناممکن تھا۔
زمین 67,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ اگر یہ رفتار تیز ہوتی تو زمین سورج کا آربٹ چھوڑ کر باہر نکل گئی ہوتی، اور اگر کم ہوتی تو زمین سورج کے اندر سما گئی ہوتی۔ اگر زمین سورج سے مقررہ فاصلے سے دور ہوتی تو سردی سے سب کچھ زمین پر جم جاتا، اور اگر سورج کے زیادہ قریب ہوتی تو سب کچھ اس کی گرمی کی وجہ سے جل جاتا، لہٰذا اس صورت میں زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ اگر چاند موجود نہ ہوتا تو زمین پر سمندری لہریں اور طوفان ہوتے، پودے نہ ہوتے تو انسان سانس نہ لے پاتے، جو انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یعنی کہ دنیا میں پیدا کی جانے والی مخلوقات اور چیزیں انسانوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے نظام سے بھی جڑی ہیں۔ زمین پر موجود تمام چیزوں اور انسان کو ایک ترتیب سے بنایا گیا ہے، جیسے ڈیزائنر کسی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا نقشہ تیار کرتا ہے اور ترتیب سے اسی کے مطابق اسے تخلیق کرتا ہے، پھر اس چیز کے کام کرنے کے قانون یا اس کے کام کرنے کی حد مقرر کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی اس کائنات میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اگر اس کائنات کا کوئی ڈیزائنر موجود ہے، آرگنائزر موجود ہے اور لا میکر یعنی قانون بنانے والا بھی موجود ہے، تو یقیناً اس کا کریٹر یعنی تخلیق کرنے والا بھی ضرور موجود ہوگا، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے اس دنیا و کائنات کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو اس میں رہنے کے قابل بنایا تاکہ ان کی آزمائش کر سکے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے، ان کی ناقص عقل انتہائی محدود ہے، جسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم انسان ایک کمپیوٹر پروگرام تخلیق کرتے ہیں اور اس پروگرام میں شرائط اور قانون لاگو کر دیتے ہیں کہ وہ پروگرام صرف یہی کام ہی کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے، مگر اسی پروگرام میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی سوچ ڈال کر اسے سوچنے سمجھنے کے قابل بنا دیں اور اسے حکم دیں کہ اپنے بنانے والے کی ذات کے متعلق بیان کرے، یعنی اس شخص کے متعلق بتائے جس نے اسے بنایا۔ اس صورت میں وہ پروگرام چاہ کر بھی صرف اتنا کچھ بتا پائے گا جتنا اس کے اونر کی طرف سے بتایا گیا، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی اپنے اونر کے بارے میں نہیں بتا پائے گا، کیونکہ اس نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنا انسانی ناقص عقل سے باہر ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو دنیا اور کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، کیونکہ کائنات میں کام کرنے والے قوانین کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب قانون اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسانوں کو کائنات سے متعلق غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ اس کے بنانے والے کی بڑائی اور شان کا اندازہ ہو سکے، اور یہ بھی کہ اس کائنات کو اور انسان کو بنا مقصد نہیں پیدا کیا گیا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو اس دنیا و کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنا مقصد نہیں تخلیق کیا گیا۔ سائنسی تحقیقات کے ذریعے ہم کائنات کے بہت سے پراسرار رازوں کو جاننے کے قابل ہو چکے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہماری انسانی عقلیں دنگ رہ گئی ہیں، مگر آج بھی ہمارے پاس اتنے جدید آلات نہیں ہیں کہ ہم ایک مخصوص حد سے آگے جا کر اس کائنات کا مشاہدہ کر سکیں۔ مستقبل میں یقیناً ہم اس قابل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کا مزید گہرائی سے مشاہدہ کر پائیں گے، مگر تب تک شاید ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری ہیں سچ جاننے میں بہت دیر ہو چکی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔